بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مادیت سے منہ موڑ کر روحانیت کی طرف لوٹ آتا ہے، اور بے شمار واقعات، مشاہدات دیکھے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی روشن خیال، فلاسفر، دانشور اپنے سلف صالحین کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کرے، ان کے طریقہ کار کو غلط ثابت کرے، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ امت کا خیر خواہ اور مصلح نہیں ہو سکتا۔ آج روحانیت کی دنیا میں جو بھی مذاہب ہیں، وہ اپنے بیماروں کو شفا دینے کے لیے دم درود کا سہارا لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جاپان دیکھیے، چائنا دیکھیے، ترقی یافتہ ممالک کا دیکھیے، جو اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہیں، وہ اپنی روحانیت کو روئے کار لاتے ہوئے اپنے بیماروں کو شفا بخشتے ہیں۔ جو بندہ بہت افسردہ، بہت اداس، بہت دکھی ہو، اور ذرا سی بات کو دل پر لے کر کئی گھنٹے افسردہ رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، اداس رہتا ہے، پانی کے ایک گلاس پہ صرف 3 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 3 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، لفظ اللہ، اس میں اللہ پڑھ کر اس پانی کو پی لے، پھونک مار کے، یا اللہ کہہ دے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، جو میری اداسی کو، میرے دکھی اپن کو، میرے غمزدہ لہجے کو، اتار چڑھاؤ کو تازگی اور فرحت بخش رہی ہے۔ آپ صرف پانی کے رنگ کو، اس کے ذائقے کو، اس کی خوشبو کو ہی محسوس کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ 2 گلاس پانی کے رکھ لیں، ایک گلاس پر آپ باقاعدگی سے کوئی بھی اللہ کا اسم، کوئی بھی کلام پڑھ کر پھونک مارتے جائیں، اور کچھ نہیں، السلام علیکم ہی کہہ لیں، یا اللہ خیر، کوئی بھی کلمہ خیر کہہ کے اس کو مخاطب کر کے اس کو پھونک مارے، اور دوسرے گلاس کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ صرف 1 ہفتے کے بعد آپ دونوں کو دیکھ لیں، رنگ، بو اور ذائقے کے لحاظ سے، یہ تاثیر ہے۔ ہمارے پیر و مرشد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی خلیفہ اور مرید تھے، عبد الصمد ان کا نام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ خاصیت رکھی تھی کہ وہ کسی بھی پانی کے برتن میں اپنی انگلی یا ہاتھ ڈبو لیں اور جس کو پلائیں شفا ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی محفل میں ایک ایسی خاتون آئی جو نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھی، ایسے ایام سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کشف سے اس کو دیکھ کے اپنی محفل سے، مجلس سے دور کر دیا۔ وہ روتی ہوئی بابا جی کے پاس آئی
اور شکایت کی، تو بابا جی نے وہاں سے ہی عبدالصمد از سسپینڈڈ، اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ غوطہ بھی لگاتا نا، اس پانی کے اندر وہ تاثیر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی مخلوق کو کبھی حقیر نہ جانو، وہ جس حال میں بھی ہے۔ اگر ہم اس جانور کا جس کے بارے میں مشورہ لینے سے، نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن قرآن میں جا بجا اس کا نام لیا گیا خنزیر، وہ بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ بھی تعریف کرتا ہے، اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، سود خور نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کو حقیر نہ جانو۔ آپ پرندوں کی، جانوروں کی تسبیحات کو دیکھیے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح نہ کرتی ہو۔ تو لہٰذا آپ اس پانی کو پی جائیں، آپ کے اندر کے سارے دکھ، سارے درد، ساری اداسیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اسی اسم کو آپ جب رات کو اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بستر پر پائتے ہیں، لیٹتے ہیں، پیٹھ کے بل ہو کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے، نیم بند کریں یا فل بند کر کے، اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں اور دل میں اللہ 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 کہتے جائیں، دل میں، زبان سے نہیں، دل سے۔ اور یہ خیال رکھیں کہ وہ آسمان کی طرف سے روشنی اتر رہی ہے جو میرے دل و دماغ کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ چند دن کر کے دیکھیے۔ ناروے کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ اسم ذات سے یعنی اسم اللہ سے لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے وہ انگریز، کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن کرتا ہے۔ ہم لکیر کے فقیرین جو کتاب میں پڑھتے ہیں نا، اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بات جب تک اپنے تک ہوتی ہے تو اپنے تک ہوتی ہے، جب پبلش ہو جاتی ہے کسی کتابی صورت میں، کسی ویڈیو کی صورت میں، کسی صورت میں، وہ لوگوں کی بات ہے، وہ اپنی میں نہیں رہتی۔ اس کو پڑھیں، لاتعداد پڑھیں، بے شمار پڑھیں، اس تصور کے ساتھ، اللہ مستجمع لجمیع ذاتہ و صفاتہ، اللہ ذات و صفات کا مجموعہ ہے۔ یا اس کو لکھنا شروع کریں، اتنا لکھیں کہ گنتی نہ ہو، بے شمار لا تعداد۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی وہ غنا، وہ بادشاہت عطا کرتا ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی۔ مانگنے سے ملے تو بھیک، بن مانگے ملے تو عطا۔ آپ بس اس کو بغیر کسی لالچ طمع کے پڑھیں، لکھیں۔ ہر چیز، ہر کام کو کرنے سے پہلے تصور اسم ذات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر و برکت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سارے ہی اللہ سے شفا مانگتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی ڈائریکٹ کوئی انڈائریکٹ، دینے والی ذات وہی ہے۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں بابت شے کوئی نہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہاں سے پڑھے ہیں، کہاں سے لکھنا سیکھا ہے، کہاں سے بولنا سیکھا ہے، کن سے سیکھا ہے۔ ملائکہ تو آ کے سکھاتے نہیں، جنات تو آ کے سکھاتے نہیں، انسان ہی انسان کو سکھاتا ہے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں نا، وہ جو شہر میں علاج کرتے تھے سانپ کے کاٹے کا، ان کے تہہ خانے سے سانپوں کا ٹھکانہ نکلا۔ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے جو آپ کو سلف صالحین کی تعلیمات سے، ان کے عقائد و نظریات سے دور کرتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر ہے۔ جو بغیر استاد کے استاد بن جائے نا، وہ خطرے سے خالی نہیں۔
مولانا روم نے مثنوی شریف میں میرے پاس پڑھی ہے ایک مثال لکھی ہے، اور مثال ایسی ہے جو میں پبلک نہیں کر سکتا، مثنوی پڑھ کے دیکھ لیں، بغیر استاد کے جو استاد بن جائے، جو کام شروع کر دے، جان سے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تجربے کے طور پر، مشاہدے کے طور پر اس میں ذات کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، پورے دن میں 1000 بار پڑھیں، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ کشف الصدور، کشف القلوب، کشف القبور یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے بتائے بغیر اس کے دل کی بات بتا سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب یہ کام، یہ مشاہدہ، یہ تجربہ خود آپ کے پاس آئے گا تو آپ کیا اٹھیں گے واقعی اس میں حقیقت ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صبح تہجد سے پہلے اٹھ جائیں، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ صرف اپنے گردن کو، سر کو جھکا کے دل کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ یہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ 40 دن کا یہ چلا کر لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، روحانیت اگر پختہ ہوئی تو آپ کا دل، جس کو کہتے ہیں نا قلب کا جاری ہونا، یہ جب جاری ہو گیا نا تو آپ سائل کے سوال کو کرنے سے پہلے اس کا جواب دے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے ہمیشگی، یقین، اعتقاد، غیبت، چغلی، بہتان، جتنے بھی رذائل قسم کے چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی۔ آپ دیکھ لینا کہ اللہ کیا نہیں کرتا، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اور شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن شر کی نسبت سوء ادبی ہے، ادھر نہیں کرتے، بے ادبی ہے۔ اس لیے آپ تجربہ کر لیں، اپنے آپ کو غمزدہ نہ کریں، اداس نہ رکھیں، پریشان نہ رکھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو بس پانی لیں، 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے اس پانی کو پی لیں، اور چند منٹوں کے بعد پھر محسوس کریں آپ کی اداسی، آپ کی پریشانی، آپ کی غم رفع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔